بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جغرافیہ کا ہمارا سبق نمبر 52 ہے اور آج ہم براعظم امریکہ کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے براعظم شمالی امریکہ کی۔ شمالی اور وسطی امریکہ کا تعارف آج ہم کریں گے۔ شمالی امریکہ کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ شمالی امریکہ ہے اور شمالی امریکہ میں 3 ہی بڑے ممالک ہیں۔ آئس لینڈ ہے، یہ اوپر جو ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئس لینڈ ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ جو سبز ہے یہ کینیڈا ہے، اور یہ جو گلابی کلر کا ہے یہ سارا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یعنی یہ امریکہ ہے۔ اور یہ امریکہ کی یہاں پہ 48 ریاستیں یہاں پہ اکٹھی ہیں، اور ایک ریاست یہاں پہ یہ الاسکا، یہ اوپر ہے، یہ الاسکا ہے ساری، یہ بھی گلابی کلر کی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ہوائی ہے، جو جزیروں کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یہ نیچے یہ ہے ہوائی جزیرہ، یہ یہاں پہ الگ ہے۔ تو یہ شمالی امریکہ کے جو ممالک ہیں یہ 3 ہیں۔ زیادہ حصہ جو ہے وہ کینیڈا کا ہے، اور یہ کینیڈا کا اوپر جو ہے وہ سارا برفانی ہے، یہ نیچے کو جو ہے یہ آباد ہے۔ اور یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یہاں پہ 48 ریاستیں ہیں۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا الگ جہاں پہ ان ریاستوں کی تقسیم کی گئی ہے اس نقشے کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں ناظرین 48 ریاستیں امریکہ کی ایک ساتھ ہیں۔ اوپر کینیڈا ہے اور نیچے یہ ہے امریکہ، اور اس کی 48 ریاستیں یہاں پہ ایک ساتھ ہیں۔ اور اس میں یہاں پہ اگر ادھر دیکھیں آپ تو آپ کو یہ جو ہے اکٹھی ریاستیں کچھ نظر آئے گی جہاں پہ بہت زیادہ تعداد یہودیوں کی ہے۔ نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ، یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نیو یارک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ادھر نیچے جو ہے یہ نیو جرسی ہے، اور پھر ادھر نارتھ ورجینیا اور ساؤتھ ورجینیا اور کیرولینا، نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، اور یہ نیچے ایسٹ ورجینیا اور ویسٹ ورجینیا، اور نیچے دیکھیں یہ جو دم ہے امریکہ کی، اس میں یہ فلوریڈا ہے، اور فلوریڈا کا صدر مقام جو ہے یہ میامی ہے۔ اور فلوریڈا کا معنی ہے یہودی اصطلاح میں وہ جگہ جہاں پہ خدا کا ظہور ہوگا۔ یہاں پہ یہ برمودا تکون بھی اس سمندر کے اندر یہاں پہ ہے، اور ایک پر اسرار تکون ہے، اور ایک جزیرہ ہے اس کے ساتھ بہاماس۔ ان دونوں آباد جزیروں کے درمیان میں ایک فرضی تکون یہاں پہ سمندر کے اندر فرض کی گئی ہے، اور اس فرضی تکون کے اندر جو سمندر کا حصہ ہے، جو بھی یہاں پہ گیا ہے، جو بحری جہاز یہاں پہ گیا ہے، کوئی انسان یہاں پہ گیا ہے، پھر وہ واپس نہیں آیا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہاں پہ، اس کو بہت زیادہ میڈیا پہ اس بات کو بھی شو نہیں کیا جاتا، اس کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہ فلوریڈا کے ساتھ ہی اس سمندر کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ پر اسرار ایک تکون، فرضی تکون یہاں پہ فرض کی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے ہمارا جو امریکہ، اور اس کی یہ ساری 48 ریاستیں ایک ساتھ ہیں، اور الاسکا اور ہوائی یہ 2 اس سے الگ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں وسطی امریکہ کی طرف۔ تو وسطی امریکہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان میں ہی ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ سارا، یہ نیچے جنوبی امریکہ ہے، یہ جنوبی امریکہ ہے، اور یہ اوپر شمالی ہے۔ تو یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے زرد کلر، اور اس کے ساتھ یہ کچھ ممالک کے کلرز ہیں، تو یہ ہے ہمارے پاس وسطی امریکہ۔ تو یہ وسطی امریکہ کے اندر تو اس طرف تو ہم نے ویسٹ انڈیز جہاں پہ کولمبس پہنچا تھا امریکہ کو دریافت کرنے کے لیے، اسپین سے چلا اور یہاں پہ وہ پہنچا، اور ویسٹ انڈیز یعنی اس نے کہا کہ یہ میں پہلے تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ بھئی میں شاید ہندوستان پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ امریکہ تھا، اور اس کو اس نے ویسٹ انڈیز یعنی مغربی انڈین کا لقب دیا۔ اور یہ کچھ جزائر ہیں یہاں پہ، یہ کیوبا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مختلف جزائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو یہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور کیوبا کے ساتھ یہ وسطی امریکہ ہے، اور اس وسطی امریکہ کے اندر سب سے بڑا جو ملک ہے یہ میکسیکو ہے، اور اس کی دارالحکومت کا نام بھی میکسیکو سٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ نیچے دیکھیں تو گواٹے مالا ہے،
اس کے ساتھ گوئٹے-مالا ہے، اور اس کے ساتھ نیچے گوئٹے-مالا سٹی، اس کے دارالحکومت کا نام بھی گوئٹے-مالا ہے۔ نیچے اگر دیکھیں تو اس کی شکل میں یہ زرد کلر کا یہ پاناما ہے، اور یہاں پہ پاناما نہر بھی ہے جس کا ہم نے مصنوعی جھیلوں کے اندر جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، تو یہ پاناما نہر بھی یہاں پر ہے، اور اس ملک کے جو دارالحکومت اس کا نام بھی پاناما سٹی ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں، غور کریں تو وسطی امریکہ میں 3 ممالک ہیں مشہور، بڑے 3 ممالک ہیں، اور بھی نیچے ہیں لیکن 3 ممالک مشہور ہیں، اور تینوں ممالک کی جو دارالحکومت ہیں ان کا نام بھی ان ممالک کے نام جیسا ہے، تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ وسطی امریکہ یعنی سینٹرل امریکہ کا پورا جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، اور اوپر گوئٹے-مالا بھی ہے اور ہنڈراس بھی ہے، اور نیچے جو ہے یہ سارے ممالک ہیں، اور نیچے پاناما یہ سبز کلر کا آپ کو یہ پاناما نظر آ رہا ہے۔ اور اس پاناما سے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں یہ سرسبز علاقہ ہے، اور پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں سے یہ گھرا ہوا ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ فلک بوس عمارتیں بھی اس کے اندر ہیں، اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیتی ہیں، اور چونکہ یہ خط استوا کے بالکل قریب ہے تو اس لیے یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور موسم پورا سال ایک جیسے رہتا ہے، 25 سے 30 درجہ حرارت یہاں پہ رہتا ہے، اور طلوع غروب کے اوقات میں بھی بہت کم فرق یہاں پہ ہوتا ہے، مطلب 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات بھی بہت کم بدلتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ پاناما جو تھا ناظرین مختلف غیر متمدن قوموں کا مرکز تھا، جنہیں بعد میں امریکی انڈین کا نام دیا گیا۔ تو 16ویں صدی میں وسطی امریکہ کے دوسرے علاقوں کو کی طرح اس کو بھی اسپین نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور 1821 میں یہ علاقہ اسپین سے آزاد ہو کر جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں شامل ہو گیا۔ پھر کولمبیا سے آزادی کی بھی کئی تحریکیں چلتی رہیں، آخرکار نومبر 1903 عیسوی میں اس نے کولمبیا سے آزادی حاصل کر کے ایک مستقل ملک کی حیثیت اختیار کر لی، اور اس دوران یہاں اسپینی لوگ افریقیوں کو غلام بنا کر لاتے تھے، اور ان سے زراعت اور دوسرے محنت کے کام کرواتے تھے، اور یہاں کے جو مقامی باشندے تھے ان سے زیادہ افریقی نسل کے لوگ، اسپینی، یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک کے لوگ بھی یہاں پر آ کر جو ہے وہ آباد ہوئے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پاناما کینال کی تعمیر کے وقت بنگال اور عرب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہی لوگوں میں مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے، اور عرب لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ تو آج ہم نے وسطی امریکہ اور شمالی امریکہ کے متعلق تعارف ہم نے مکمل اس کا کیا، اور کچھ تاریخی حقائق جانے۔ انشاءاللہ جنوبی امریکہ سے متعلق اگلے سبق کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔